حضرات گرامی وقار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ سب سے زیادہ اپنے اعزاء اقربا سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کر لے۔ اس خاکدان گیتی پہ باد خدا سب سے محترم ذات میرے آقا کی ہے، اور خوش نصیبی کہ اللہ نے ہم سب کو حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارا مرتبہ سابقہ امم پہ بلند و بالا رب نے حضور کی نسبت سے رکھا۔ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جتنا پیار اور محبت حضور نے اپنی امت سے کیا، اتنا پیار کسی نبی نے اپنی امت سے نہیں کیا۔ غم امت میں جتنا آنسو حضور نے بہایا، اتنا آنسو کسی نبی نے امت کے غم میں نہیں بہایا۔ ہماری سرفرازی، ہماری سرخروئی، ہماری سربلندی، ہماری عزت و تکریم، احترام، فضیلت، مرتبہ، یہ سب کچھ ہے صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کریم کی نسبت کرم کی بنیاد پر۔ ورنہ ایک نسبت مصطفیٰ سے اگر کٹ جائے تو اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی تو بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ گرامی قدر دوستو، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں بھی بولنے میں بھی آپ کو گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ ارے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو فخر سے کہنا چاہیے نا، ڈر ڈر کے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، یہی دعویٰ صحابہ نے بھی کیا کہ ہم حضور سے محبت، بلکہ ان کا دعویٰ، ان کے دعوے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ کی مزید تبدیلی ہو جائے۔ وہ کہتے کہ ہم حضور ہی سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ کہتے تھے ہم حضور ہی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ حضور ہی کی محبت مدار ایمان بھی ہے، مدار نجات بھی ہے۔ حضور کی محبت سرمایہ دنیا بھی ہے، سرمایہ آخرت بھی ہے۔ حضور ہی کی محبت میں راز سربلندی کا چھپا ہے۔ اگر حضور کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، حضور کی محبت نہیں تو سب بیکار ہے۔ ہمارا بھی دعویٰ کہ حضور سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کی بھی دعویٰ حضور سے محبت کرتے ہیں، تابعین کا دعویٰ حضور سے محبت کرتے ہیں، تبع تابعین کا دعویٰ حضور سے محبت کرتے ہیں، خلفائے راشدین کا دعویٰ حضور سے محبت کرتے ہیں، ائمہ مجتہدین کا دعویٰ حضور سے محبت کرتے ہیں، علماء ربانیین کا دعویٰ حضور سے محبت کرتے ہیں، فقہاء و محدثین کا دعویٰ حضور سے محبت کرتے ہیں، مفسرین کا دعویٰ حضور سے محبت کرتے ہیں، رجبہ کا دعویٰ حضور سے محبت کرتے ہیں، نقبہ کا دعویٰ حضور سے محبت کرتے ہیں، اوتاد کا دعویٰ حضور سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کا دعویٰ حضور سے محبت کرتے ہیں، سب کا دعویٰ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ مگر ہمیں اپنے دعوے میں اب غور کرنا ہوگا۔ جو دلیلیں صحابہ نے دیا ہے، کیا وہ دلائل ہم بھی حضور کی محبت کے لیے رکھتے ہیں؟ تو آپ اپنے آپ کو پہچان پائیں گے کہ ہمارا دعویٰ کس منزل تک پہنچا ہے، آخر ہمارے دعوے کی مضبوطی کہاں تک پہنچی ہے۔ کیونکہ ہر دعویٰ دلیل کا متلاشی ہوتا ہے، ہر دعویٰ دلیل کا متقاضی ہوتا ہے۔ بے دلیل دعویٰ فضول ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اور آپ نے دعویٰ کیا ہے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو دلیلیں بھی ہمیں اکٹھا کرنی ہوگی کہ کیسے حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اور ذرا دیکھیں، آقا کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ حضور یہ تو بات کلیئر ہے کہ جتنا پیار حضور نے امت سے کیا ہے اتنا پیار کسی نے نہیں کیا ہے، جتنی محبت حضور نے
امت سے کیا ہے اتنی محبت کسی نے نہیں کیا ہے. راتوں کو اٹھ کے آنسو آمنہ کے لال نے ہم گنہگاروں کے لیے بہایا ہے. میرے آقا کریم جب امت کا خیال آتا تھا تو آبادی سے کنارہ ہو کر بیابانوں میں جا کے سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں اشک باری کرتے, آنکھوں سے آنسو بہاتے اور کہتے میرے مولا میری امت بڑی کمزور ہے, میری امت بڑی گنہگار ہے, اے میرے مولا اس کی عمر بھی کم ہے, اے میرے مولا تو بخش دے تو یہ تیرا کرم ہوگا. تیرا محبوب تجھ سے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے. مانگے شبر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ, ہم کریں آرام اور تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ. بات تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا, ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ. گرامی قدر دوستو, حضور کی زندگی مبارکہ کا پہلا اور آخری لمحہ بتاتا ہوں. حضور جب پیدا ہوئے تو سر سجدے میں رکھا کہ نہیں؟ ہاں بولنا پڑے گا ذرا ہمارے ساتھ آپ کو. حضور نے سر سجدے میں رکھا, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, سبحان ربی العظیم پڑھا؟ نہیں. ہم سجدے میں سر رکھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ رب کی عظمت و تقدیس بیان کرتے ہیں. لیکن حضور نے جب سر سجدے میں پیدا ہونے کے بعد رکھا تو رب کی تقدیس و تحمید نہیں بیان کیا. سر سجدے میں رکھ کے رب کے حضور, رب کے محبوب نے کہا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. حضور ابھی آئے دنیا میں اور سر سجدے میں رکھ کر اپنے امت کا خیال رب کے حضور پیش کر کے اور کہہ رہے میرے مولا میری امت, میرے مولا میری امت, میرے مولا میری امت. زندگی مبارکہ میں کتنا خیال کیا, یہ تفصیل طلب گفتگو ہو جائے گی. حضور کی زندگی کا وہ آخری لمحہ جب آقا کریم نے اس کائنات کو خیر آباد کہا, اس دنیا کو, اور دنیا سے جب آپ تشریف لے جانے لگے ہیں آپ کو قبر شریف میں لٹایا گیا. بظاہر وہ ہم میں سے چلے گئے مگر حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. حضور آج بھی زندہ و جاوداں ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے. حضور قبر شریف میں جب آپ کو لٹایا گیا نا تو حضرت قسم کا بیان ہے, حضرت قسم بن عبداللہ کا, کہ وہ آنے لگے تو ان کے دل میں خیال آیا. صحابہ کا ایک معمول تھا جب ان کو گھروں میں دل نہیں لگتا نا, الجھنیں ہوتی, کوئی طرح کا ٹینشن ہوتا, تو وہ حضور کی بارگاہ میں آتے, حضور کو سلام عرض کرتے, حضور کو دیکھتے, ان کا سارا غم کافور ہو جاتا تھا. یہ حضور کے چہرے کی زیارت سے یہ برکتیں صحابہ کو حاصل ہوتی تھی. حضرت قسم کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال یار نے مجھے تڑپایا اور دل میں خیال آیا کہ ایک بار اور حضور کو دیکھ لو نا. سبحان اللہ کہیں آپ, ایک بار حضور کو دیکھ لو نا, ایک بار حضور کو دیکھ لو نا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو پلٹ کے جب دیکھا نا تو کیا دیکھا کہ حضور کے لبھائے مبارکہ ہل رہے ہیں, حضور کے لبھائے نبوت ہل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت قسم کہ مجھے یہ خیال آیا کہ شاید کوئی میسیج, کوئی پیغام رہ گیا ہو کہ حضور اب آخری لمحے میں وہ عطا کرنا چاہ رہے ہوں. چلو چل کے اور حضور سے سنا جائے کہ حضور کیا کہنا چاہتے ہیں. حضرت قسم کہتے ہیں کہ میں قبر شریف میں اترا, میں نے اپنا کان حضور کے لبھائے نبوت کے قریب کیا. اس وقت حضور جو ارشاد فرما رہے تھے وہ جملہ یہ تھا, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اتنا کون خیال کرتا ہے, اتنا کون خیال کرتا ہے. آج کی دنیا میں کوئی نہیں ہے جو مصطفیٰ کی طرح اپنی امت کو جیسا انہوں نے چاہا ہے کوئی چاہ لے. گرامی قدر دوستو, آئیے ٹوٹ کر ہم اور آپ حضور سے محبت کریں. ایک آخری بات, حضرت بلال کی زندگی لے لیں, حضرت اویس قرنی کی زندگی لے لیں, حضرت صدیق اکبر کی زندگی لے لیں کہ انہوں نے کس قدر محبت حضور سے کی ہے. میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہجرت کی وہ شب کا وہ لمحہ میں آپ کو صرف بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعویٰ ہمارا بھی کہ حضور سے ہم محبت کرتے ہیں, دعویٰ صحابہ کا بھی حضور سے ہم محبت کرتے ہیں. ایک صحابی مکے سے مدینہ شریف حضور سے ملاقات کرنے جا رہے تھے, راستے میں کافروں نے روک لیا. مکے کے بہت بڑے تاجر تھے وہ, اور کہا کہ سنو تم نے مکے سے پیسہ اور دولت حاصل کیا ہے, اب تم مدینے والے کو خوشحال بنانے جا رہے ہو, ہم جانے نہیں دیں گے. کہا جانا تو ہے ہمیں, یہ طے ہے, اب تم کیسے جانے دو گے, یہ راستہ تمہارے اوپر ہے. کہا ایک ہی بات ہے کہ تم جاؤ گے تو اپنے جسم میں صرف کپڑا جو پہنے ہو وہ پہن کے جاؤ گے, یہ سارے اثاثے اور دولتیں مکے والوں کے حوالے کر کے جانا ہوگا. اس صحابی رسول نے کہا مجھے سب گوارا ہے مگر مصطفیٰ کریم کی جدائی گوارا نہیں ہے, یہ ساری دولتیں تمہارے نام کرتا ہوں, میں مصطفیٰ کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں. یہ دعویٰ حضور سے
محبت کا صحابہ نے کیا تو قربانی بھی پیش کیا. شب ہجرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں اس سے پہلے ایک روز حضرت صدیق اکبر کو بلا کر کہا تھا اے صدیق اب لگتا ہے کہ رب کا حکم ہجرت کے لیے کبھی بھی آ سکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت صدیق اکبر نے قبل از وقت سن لیا تھا. جس شب میں حضور شب ہجرت نکلے ہیں تو دستک دیا جا کے دروازے پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے. ایک ہی آواز حضور نے لگائی اور حضرت صدیق اکبر باہر آ گئے. حضور نے کہا صدیق تم سوئے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ آج کی شب اور وہ روز جس دن آپ نے کہا تھا کہ کسی بھی روز اللہ کا فرمان ہجرت کے لیے آ سکتا ہے. یا رسول اللہ اس سے پہلے تو کچھ سویا کرتا تھا مگر جس روز سے آپ نے کہا یا رسول اللہ اس روز سے یہ آپ کا غلام کبھی سوتا نہیں ہے رات کو. کہا سوتے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ محبت کی غیرت کے منافی ہے. تو محبوب آواز لگائے اور اس کو ریپیٹ کرنا پڑے. غلام کا کام کہ اشارہ اگر آقا کا ہو جائے تو غلام قدموں میں آنا چاہیے. آقا کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے. ایک دعویٰ ہمارا ہے حضور سے محبت کا. آج صدائیں مؤذن لگا رہا ہے. اللہ کے حضور نے جو نظام دیا ہمیں کہ آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف, مگر ہم ہیں کہ صدائیں سنتے ہیں, سن کے بھول جاتے ہیں. مگر یہ ایک محبت والے تھے کہ حضور کی ایک صدا پہ رات کی نیندیں قربان تھی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ دعویٰ ہمارا بھی صحابہ کی محبت کی طرح ہے. اے کاش ہم بھی دلیلیں حضور کے ان سچے وفاداروں کے طرح اکٹھا کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے عشق رسالت میں گیرائی وارثگی عطا فرمائے اور مولا تعالیٰ ہمیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال کرے. جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. یہ بھی شعر سماعت کریں, محبت سے بولیں سبحان اللہ. کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. جہاں میں چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. زمین کو آسماں کر دیں, ثریا کو سرا کر دیں. زمین کو آسماں کر دیں, ثریا کو سرا کر دیں. اب میں نے جس آیت کریمہ حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے اسی موضوع کے تحت سرکار تاج الشریعہ کے کلام کا یہ شعر سماعت کریں, محبت سے بول دیں سبحان اللہ. کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. کہ نبی سے جو
ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں کہ نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر ماں لو جان پر فدا کر دیں پدر مادر برادر ماں لو جان پر فدا کر دیں مقطع دعاؤں کے ساتھ سماعت کریں کہ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور کہ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں بلاؤں کو جو میرے خود گرفتار بلا کر دیں